تو چشتی رسول اللہ پھر اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں؟ ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھٹتے تھے. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا نہیں اس گل کا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ زخم ان کا چھیلتے رہنا ہے، کیونکہ انہیں قرآن و سنت منوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے سے بڑا کون بریلوی رہا ہے؟ میں نے اپنی جوانی کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہم تو باقیوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ہمارا زوم تھا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں اپنے آپ کو اب بھی بریلوی بناؤں نا تو کسی اہل حدیث کو جیتنے نہ دوں، کسی دیوبندی میں کھنگڑ بھی نہ دوں. تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں نے اب اتنا بڑا پرابلم ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا جواب اعلیٰ حضرت کے پاس بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انجینئر صاحب سلوٹ ہے. تو قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے؟ سرکار تہاڈی وجہ نال نہیں کرتے جدوں تہاڈی کتاباں وچ چشتی رسول اللہ اور اشعری تھانوی رسول اللہ لکھا ہوئے گا، تو آپ جا کے ختم نبوت کا دفاع کیا خاص کریں گے؟ آپ تو خود آپ اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کاموں میں اس امام کے اندر تنگے ہیں. حقی ہے کہ نہیں؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا نہیں اس گل کا کہ اگر آپ نے بیلنس ہی کرنا ہے کسی چیز کو تو ادھر بھی بیلنس کرو نا. کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، رسول اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ کرواؤ. جس طرح ادھر کہہ دیا جی نبوت جاری ہے، صرف دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کرو. تو جب نبیوں کو اپنے خواب کا نہیں پتا چلتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کہ یہ خواب کس طریقے سے ہونا ہے، تو بابے تے شے کوئی نہیں. ہائے ہائے جی تسی کہندے ہو بابے نوں پتا چل جاتا ہے جی، وہ پوری دنیا نوں اس طرح ویکھ رہے ہیں، اور لے جاؤ اپنے بابے. ہن دب دیو برسیاں بھی ہو گئی ہیں. سرکار اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے کہ کیا اس میں سے رزلٹ نکلنا ہے، تو بابے تے شاہی کوئی. پھر بولنا تو بنتا ہے نا بابے تے شاہی کوئی. اگر مولا علی نبی نہیں، امتی نبی نہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا فیض جاری ہے، میں صرف دعوے نبوت نہیں کروں گا، تو سرکار غلام قادیانی دجال تے شاہی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پہرا دے. اب ہمارے کئی دفعہ کیسز چل رہے تھے، حالانکہ ہم وکٹم خود ہیں. آپ کو پتا ہے وہ سمن جب نکلتے ہیں نا، 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، تو اس کے جب سمن نکلتے تھے وہ 1-1.5 سال تک تو گواہیاں نہیں پڑی. الٹیمیٹلی خیر وہاں تک نوبت تھی، انہوں نے معاف کر دیا تھا. دوسرا کیس بھی چل رہا ہے. تو اب وہ جس نے جرم کیا ہوا اس کے تو سمن نکلتے ہی نکلتے تھے، اور میرے اور عثمان بھائی کے بھی نکلتے تھے کیونکہ یہ گواہ تھے بیچ میں. تو جتنی فکر اس کو ہوتی تھی کورٹ میں پیش ہونے کی، ہمیں بھی ہوتی تھی. دیکھیں ہم ایک طرف مظلوم، اوپر سے اگر ہم وہاں پہ حاضری میں نہ پہنچ سکے تو ہمارے بھی وارنٹ نکل جاتے تھے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ظاہر قانون تو اندھا ہوتا ہے نا، قانون تو ایسا ہے نا. تو پھر جب یہ بات کی جائے گی، اب میں عثمان بھائی کو رات کو فون کر رہا ہوں جی، عثمان بھائی کو طریق ہے جی پہنچنا. اب عثمان بھائی مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں 8 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، اور یہ 8 بجے نہ پہنچے، ان کے وارنٹ نکل جائیں اور یہ مجھے کہیں کہ جناب میں نے یہ کہا تھا آؤں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے وعدہ کیا. سرکار یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. یہی بات اگر مجھے وہ رات کو کرے کہ میں 8 بجے کوشش کروں گا لیکن میں کوئی پکی بات نہیں کرتا میں نہیں پہنچوں گا، میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے تنتری لین گے تو آپ آئی. تو یہ ساری باتیں بعد میں لوگ کرتے ہیں، یہ پہلے کرنی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو زبان دے دیتے ہیں نا، پھر زبان سے آپ کے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا، ذہن میں رکھیں. وہ پھر دین ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جناب قرآن حدیث تو نہیں ہے، یہ تو آئین ہی ہے، اسے ہم نے رتی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو کیا ہوا. بھائی جب آپ نے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا نا کاکول اکیڈمی نے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، تو اب کسی فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لے اپنی جاب کے دوران. یہ وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن اس بات کی وجہ سے پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں نکالتے تھے کہ جی آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں. اداروں کے خلاف نہیں، اداروں کے حق میں بول رہے ہیں. اگر میں کسی مسلمان کو کہوں کہ 5 وقت نماز پڑھ، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے.
تو میں اس مسلمان کے یا اسلام کے خلاف بول رہا ہوں یا اس سے اس کا عہد یاد کروا رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ وہ مسلمان ہے؟ عہد یاد کرو۔ اس طرح اگر ہم کسی ریاستی ادارے سے کہیں کہ آپ کا کام نہیں پالیٹکس میں آنا، تو ہم اس کو اس کا حلف یاد کروا رہے ہیں، یہ تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو آپ پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب وہ ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ہم نے بات اس وقت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت وہ ان کی فیور میں ریاستی ادارے کام کرتے تھے ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو انہیں اچھا لگتا تھا۔ آج وہ کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہی رہیں، ٹھیک ہے، اب مجھے اپنا کام دکھانے دیں۔ تو یہ بات ہے، جب انسان کو خود اپنے مفادات کے حوالے سے کہیں ضرورت پہنچتی ہے تو پھر انسان کو باتیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عہد پورا کرنا ہوتا ہے، یہ ایک فوجی کا عہد ہے، اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین کا عہد ہے۔ جب وہ حلف اٹھاتا ہے، آپ ذرا ان کے حلف سنیں، وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا، یہ جملہ اس میں بولتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، جب کبھی ان کا ذاتی مفاد آڑے آیا انہوں نے ملک کو قربان ہی کیا، الا ماشاء اللہ۔ ہمیشہ نہیں ایسے ہوا، کبھی کبھار واقعی لوگ دلیری سے کھڑے بھی ہوئے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے۔ اور ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا، وہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں کہا، وہ بھی ایسی بات کے اوپر جو ان سے کہی نہیں گئی تھی، صرف ایک انٹرویو میں پوچھی گئی، بعد میں انہوں نے خیر مان لیا کہ میں نے، مجھ سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے، وہ تو انٹرویو میں بات ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے بے نظیر نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ پاکستان کا سارا میزائل پروگرام اس کا صدقہ جاریہ بے نظیر کے ہاتھ، اس نے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے یہ سارے معاملات کیا۔ کیونکہ میرا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن سے، اس لیے میں اس سے آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، البتہ نیٹ کے اوپر وہ پوری تفصیلات موجود ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ علی بھائی، میرے دادا کی وفات کے بعد میری پھپھیوں نے ساری جائیداد میرے ابو کے نام کر دی۔ ظاہر ہے جی، بھرا نہیں سی رکھنا انہوں نے، ہاں وہ کہنے یا جائیداد رکھ لیے یا بھرا رکھ لیے، میرے ابو کے نام کر دی کہ ہمیں جائیداد سے حصہ نہیں چاہیے، لیکن اب وہ 10 سال بعد ساری پھپھیاں حصہ مانگ رہی ہیں، تو کیا کریں؟ ہاں، سلام ایسی پھوپھیوں کو جی، خطرے ناک ہو گئی ہیں آپ کے لیے اور اب آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ تو قانوناً اگر انہوں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہوا تو دنیا کی کوئی عدالت اب آپ کی پھوپھیوں کو حصہ تو نہیں دلوا سکتی، اور اگر زبانی کلامی ہوا تھا تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر آپ جیل میں جائیں گے، کیونکہ قانوناً تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ زبانی کلامی ایسے۔ اور یہ وہ بات ہے جو سارے کرتے ہیں، آپ بریلویوں سے پوچھیں نا کہ جی وہ اہل حدیث دیکھیں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں کیا ہے، گستاخ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ عقیدہ درست نہ ہو تو لمبی داڑھی لمبی نماز کسی کام کی نہیں۔ تو سرکار جب ہم یہی بات آپ کے بارے میں کر دیں کہ اگر آپ کی توحید درست نہیں ہے تو آپ کی پگڑیاں، آپ کے نعرے، آپ کے سفید کپڑے اور پیلی چپلیں اور مسواک کے کسی کام کی نہیں ہے، اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اور آپ کے بابوں نے گستاخی کی ہے نبی اسلام کی شان میں اور آپ ان کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہے کہ گل کرتی یہ وہی گل ہے جی کی تھی سرکار، ہاں پٹھی کر کے واپس کی تھی تھوڑے، ہوں تک تھی یہی گل کرتے سو نا۔ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اجماع ہے اس میں کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قبول نہیں۔ تو نیک کو بنے بنائے نہیں، تو نیک لوگ کہنے لگے آپ اس کو سننے لگ گئے، وہ تو گمراہ ہے۔ نیک لوگ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ تو غیبت بھی نہیں کسی کی کرتے، کسی کے بارے میں وہ سخت جملہ نہیں بولتے، کہتے ہیں نا جی صوفیاء ایک کوئی تھپڑ مارتا ہے وہ دوسرا گال پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سارے صوفیاء میرے کیس جا کے فیل ہو گئے ہیں۔ وہ مصباحی صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ سرکار جب ساڑھی باری آئی ہے، دنیا کو تو کہتے تھے ہم کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے ہیں، انجینئر صاحب کی جب باری آئی ہے
تو سڑ، تو مر. اس نے مر جانا ہے جی کمرے میں بیٹھ کے. اچھا میں نے مر جانا ہے، اسی ہمیشہ زندہ رہنا ہے. آپ نے بھی پڑھا. پھر انہوں نے کہا الو کے پٹھے، یہ بھی کہا ہوا ہے. میں جتنی بار کلپ لگاتا ہوں مجھے ایک رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا. خوش ہوتا ہوں کہ اگر یہ باتیں نہ کرتے میں آپ کو کیسے منواتا کہ یہ سب لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں خوش اخلاقی کے. جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو دیکھیں ان کی چیخیں آسمانوں تک نکلتی ہیں. وہ تو گمراہ صحابہ کے بارے میں سخت بولتے ہیں نعوذ باللہ. میرے سے زیادہ صحابہ کرام کا ادب کسی نے نہیں کیا. صحابہ کرام کا تعارف اس امت کو اگر کسی نے کرایا تو اس پلیٹ فارم پہ الحمدللہ. خالی میں نوکر صحابہ دا لکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ کے خدمت گار ہیں، یا اپنے زوم میں کسی بندے کو قتل کر کے آپ صحابہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں. صحابہ کے عاشق وہ ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ حق چار یار کے صرف نعرے نہیں لگائے، بچے کو رٹا دیا کہ حق چار یار ہے کون. خلافت کی ساری حدیثیں بتائیں، خلافت کی مدت بتائی. البتہ پورا سچ بتایا آپ نے، آدھا سچ بتایا تھا ہم نے. اس کے بعد بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی. خلافت راشدہ کا تعارف ہم نے کروایا. ابو ذر غفاری کا، عمار ابن یاسر کا، سعد ابن ابی وقاص کا، خالد ابن ولید کا، قادسیہ کا، یرموک کا، عمر سیریز کا تعارف. سخت کہاں سے بولتے ہیں الحمدللہ، ہمارے زیادہ کون نرم ہے. ہاں البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی. اب اہل صفین کو، امیر شام کی پارٹی کو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت صحیح بخاری 2812 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نقل کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے. میں تو صرف اس کو بیان کر رہا ہوں جو فتویٰ میرے اوپر 1000 گنا کر کے امام بخاری اور امام مسلم کے اوپر اور 1 ارب گنا کر کے نعوذ باللہ اس شخصیت کی طرف آپ لوٹا رہے ہوں گے کہ جس نے یہ فرمایا ہوا ہے. اپنے ایمان کی فکر کریں. بابوں اور فرقوں کو بچانے کی خاطر رسول اللہ سے ٹکر تو نہ ہے. اور مولانا ساکھ صاحب والی بات ہے کہ میں نبی نال ٹکر لے لواں، اپنا ایمان پر بات کر لواں تھوڑی گلاں مان کے. اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے جی. اگر تو یہ آپ کے نیک لوگ جو ہے نا وہ دیوبندی ہے نا تو انہیں کہیں گے ان کے استاد ہیں ڈاکٹر طارق قادری صاحب، تو کہیں گے وہ تو ہے خود ہی گمراہ ہے. انہیں کہ آپ تو جاہل ہو، اتنے بڑے عالم کو آپ کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو. تو وہ آپ کو پتا کیا کہیں گے؟ ہمارے علماء انہیں گمراہ کہتے ہیں. انہیں کہیں کہ ان کے علماء آپ کے علماء کو بھی گمراہ کہتے ہیں. ٹینٹ تے کھیڑو. اور اگر یہ نیک لوگ بریلویوں میں سے ہیں تو آپ انہیں کہیں گے جی ان کے استاد تو جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. دیکھیں انہوں نے ان کو اپنے ممبر پہ بھی وہاں پہ کھڑا کر کے تو جمعے کی نماز پڑھوائی تھی اور اتنے پیار سے انہوں نے ماتھا چوما تھا. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو خود گمراہ ہے. اور اگر یہ کوئی اعتراض کوئی اور بندہ کرے تو آپ کو اہل حدیث کی مثال دے دیں کہ شیخ زبیر لذیذ صاحب ان کے استاد ہیں تو وہ ان کو بھی گمراہ کہہ دیں گے. استاد ہمارے جی احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھ لیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن پڑھ کے جو کچھ آپ کو سکھانا تھا وہ لکھ کے آپ کو دے گئے. تو ہمارے استاد تو احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں. ہمارے استاد اشری تھانوی صاحب ہیں جن کے ترجمے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اپنا ترجمہ کر کے نہیں بتا رہے، وہ آپ کو برا لگے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عربی سیکھنی ہے، ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو، لیکن تمہارا ترجمہ کسی نے نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ پوچھنا کہ تنو عربی زیادہ آندی ہے یا مطلب بریلوی نو. اگر اینڈ پہ آپ کے ساتھ یہی ہونی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عربی ضرور شوقیہ ضرور سیکھیں، لیکن پیرلل میں قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ کے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی عربی سیکھتے رہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کی گاڑی پنکچر اور ہو کہ میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اپنی زمین پہ ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا. اس میں سے جب ربڑ نکلے گا میں اس کی ٹیوب بناؤں گا اور اس ٹیوب والی فیکٹری لگانے کے بعد میں پنکچر لگاؤں گا. بس پھر کون بیٹھا رہے اور جنت ہی سائیکل چلائیں گا جا. تو چپ کر کے جو کام ہوا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ویل انوینٹ نہ کریں، جو آلریڈی کام ہوا ہے اس کو آگے لے کے.
یہ ان سارے اعتراضات کے جوابات میں نے اپنی ویڈیوز میں دیے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 179 مسئلہ میرا 2017 جولائی میں ریکارڈ ہوا تھا. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. علی احسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 1 20 سوالات کیے. 1400 سال میں صرف دین اسی کو سمجھا ہے. نعوذ باللہ. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا, لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا. جس نے جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو. ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے, مخالف بھی ہے لیکن ایگری بھی. سرکار رکو ذرا, صبر کرو. آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے, اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ. جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں, صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم, یہ تو ڈرتے تھے, نام بھی نہیں تھے لیتے. ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے, حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی, وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ. ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ قادیانیت اور رف کا جو مکسچر ہے, یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا. اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. یہ بشارت ہے. عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں, یہ عقیدے ہیں. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے. وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں, کبھی کشف کے نام پہ کبھی کرامت کے نام پہ, اور یہ دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے. ایک خاوند درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جو تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے.
وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے بیاہ بڑے کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا, تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا. جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم نہ کرتے. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جاتا بھی مانیں. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہر پل سے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. ہاں پکڑ کے اتارے, یاد رکھنا جے. اور تواڈے پیر اور پھر نام اس طرح دیتے ہیں خواجہ باو لاکھ نقشبند, اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاتے. جو ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینڈ سارے ویکھن گے جی, سارے بابے غائب. ہاں تسی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی, اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے ہیں نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا, تے پوری زندگی بیچارہ وضو کرواتا رہا, انتے مر گیا رام موت, شہید پھر بھی نہیں ہویا. کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے کا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا, ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, تو بندہ مارنا ضروری سی. قتل ناحق کر دیا آپ نے یار, قتل ناحق کیا. مرشد پاک کی فرمانے نے, مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو مرشد پاک کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا ہے کہ کیڑے کٹ کے تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے کیڑے کٹ کے مر جانا. کس نے کیڑے نکال, یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں ایسے پہلے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابے کا ایک وکری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی, سرکار پھر بلا رہے ہیں, آ جائیں, اکیلے آئیں, باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باعزید کیا ہوتا ہے, میں بھی بتاؤں گا باعزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دی جو بتانا تھا, ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں. پھر وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں الو کے پٹھے, یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو, اندر کا اخلاق یہ تھا, وہ آپ کا نکل آیا. نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا. درخت اس کے سارے پتے
اس کی ساری جڑیں وہ اور جڑیں سی بیٹھے ہو. ہاں نا اینڈ دیکھیں ہاں نا ہاں, یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہے ہوتی, کلپ چاہیے تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. کہ بابا جی رانگ نمبر بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے؟ پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ اور یہی ہوا ہے. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو باپ تے شے کوئی نہیں. یہ تخت بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو. ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی. یہ بھی آپ نے ساتھ کیا اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. یہ بھی آپ نے, اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک. ٹھیک ہے, یہ مکمل ہو گیا. تو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب, استاد جی رکو ذرا, صبر کرو. اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی, پھر کہیں گے توہین کر دی, لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا, اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف, اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں, آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں, مسلم شریف کی حدیث, وہ تو سلام پھیرتے ہوئے الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو, اور دم ہلتی بھی یوں ہے, ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا, ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہوں. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ نبیو اللہ سے ڈر جاؤ, تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی. تو ختم کرنا ہے, اپنا بھی پہلا ختم کرو نا, اپنے عید کے بھی ختم کرو نا. ہاں اپنے دعائے قنوت سے پہلے والا ختم کرو نا. اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, اور کیسے کیسی 2 نمبر انہوں نے نیت سکھائی ہوئی ہے. عید کی کیا کہتے ہیں 6 زائد تکبیروں, کیسے 2 نمبر ہیں. کیا کرو 6 زائد تکبیروں کے,
माल रफुल यदैन के, हाँ उन तकबीरात के साथ रफुल यदैन नहीं करते क्या? करते हैं ना? ए भी नाल बोलिया करो ना, ताकि लोग तो पूछन कि अच्छा अभी तक तो ये घोड़ों की दुमें थी, अभी तक तो बगलों में बुत रख के आते थे, अभी तक तो नमाज का सुकून बर्बाद होता था, ईद बाद फिर बर्बाद कर लिया अपना सुकून भी। तो अल्लाह ने बर्बाद किया है सुन्नत दी नफरत दी वे ना इमाम बुखारी ने जी बदवावां तो दी है ना जुज़ रफुल यदैन बिल्कुल सही दी है। आपका दरबारों पर धुमाल डालने वालों के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा धुमाल डालते हैं जी, कमाल है। यकीन करें बाज़ का हैरानगी होती है कि कोई कंजर भी इस तरह नहीं नाच सकता जिस तरह वो नाच रहे होते हैं, कमाल धमाल डालते हैं। हाँ अब रह गया कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और सुन्नत में मेरे भाई इस तरह के धमाल नहीं है जो ये बाबे नाच रहे होते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी रक्स और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे हैं तो वो खुल जाएगी। वो तो डॉक्टर तालुल कादरी साहब ने भी बाबे ने चाहे सन, वो चिट्टियां टोपियां पा के स्टेज दे उत्ते इंजन घूम रहे सन, एक भी डिग पैदा ना होना जो डॉक्टर साहब के मत्थे लग जाना। पर्चियां फिनिश। हाँ हुण मैनूं दसो कि कोई ऐसा बंदा है जिहदी पर्ची इत्थे मैं ना पढ़ी होवे? नहीं वो पर्चियां छोड़ दो ना सरकार। हुण आओगे आखिरी रकात इत्ते कहोगे तकबीरे उला दा सवाब, निकलो इधरों, वो तो अल्लाह नहीं देंदा, मैं किथों देंगा, मैं तो फिर बंदा वा। कहते जी कोलू पर्चियां लिखियां होंदियां ने, ए जनाब हर बार इतनी पर्चियां जिहड़ियां है देखो एडे एडे थद्दे होंदे ने, ठीक है मैं सारे कवर करना। बाबी गए जी, बुजुर्ग दिलों के हाथ भी जानते हैं, हम भी एक जिन थे। ते बाबे ते शाही कोई नहीं।